خیبر پختونخوا اسمبلی کا اہم اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث ملتوی، مخصوص نشستوں پر آنے والے ارکان کی حلف برداری نہ ہو سکی۔ اسمبلی سیشن سے قبل پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے مخصوص نشستوں کے منتخب ارکان جو ہے وہ آج بھی حلف نہیں اٹھا سکے، اور آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں جو 25 مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان ہیں ان سے حلف لینا تھا، لیکن آج بھی جو ہے وہ حلف ان سے نہیں لیا جا سکا۔ اور آج اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جیسے ہی شروع ہوا تو حکومتی رکن شیر علی افریدی نے جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کر دی، جس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا، جس پر اپوزیشن کے کچھ ارکان نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا، اور اسپیکر ڈائس کے قریب جا کے انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا، لیکن اسپیکر نے جو ہے وہ اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ اور آج صبح یہ اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن 2 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ یہ تقریباً 11 بجے شروع ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے منتخب اراکین سمیت اپوزیشن کے تمام اراکین جو ہے وہ ایوان میں موجود تھے، لیکن جو حکومتی اراکین تھے وہ اسمبلی تک آئے تھے، لیکن وہ ایوان میں اندر داخل نہیں ہوئے، اور صرف ان کے 5-6 اراکین جو ہے وہ ایوان میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس کی صدارت جو ہے وہ ارشد ایوب نے کی، اور اس میں کچھ صوبائی وزراء اور کچھ جو اراکین اسمبلی ہے انہوں نے شرکت کی۔ اور اس اجلاس جیسے ہی وہ اجلاس ختم ہوا پارلیمانی پارٹی کا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس میں ہی جو ہے تحریک انصاف کے جو صوبائی اراکین ہیں انہوں نے اجلاس کی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ کورم جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا پورا نہ ہو سکا، اور اس کی نشاندہی کر دی گئی، جس پر جو ہے وہ اپوزیشن اراکین نے احتجاج بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی نے یہاں تک کہا ہے کہ تلاوت کے دوران جو ہے وہ کورم کی نشاندہی نہیں کی جاتی، لیکن یہ کون سی سیاست اور کون سی جمہوریت ہے کہ تلاوت کے دوران ہی جو ہے وہ اسمبلی کی جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کر دی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رکنی صوبائی اسمبلی ہے صوبیہ شاہد، انہوں نے بھی جو ہے وہ احتجاج کیا۔ اور آج صبح سے ہی جو ہماری اپوزیشن کے اراکین تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ان کو مشکل ہے کہ آج وہ حلف اٹھا سکیں گے، کیونکہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو منتخب مخصوص نشستوں پر اپوزیشن کے جو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین ہیں وہ حلف لے سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ صوبائی وزیر سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اسپیکر کی اختیار میں ہے کہ وہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواب شیر ساتھ ہی رہے گا۔ نواب شیر ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ جو صورتحال آج اس پر تمام تر صورتحال میں بات کریں گے۔ ہمارے بیورو چیف پشاور ضیاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضیاء اللہ، ارمانوں سے آئے تھے، آج ان کے ارمانوں پہ تو پاری پھر کے ان سے حل برداری نہیں ہوئی ہے، تو یہ بتائیے گا اب جو وہاں کے جو رہنما تھے پی ٹی آئی کے وہ اپنے ہی لوگوں کو نہیں منا سکے، کیا صورتحال بنتی دیکھنے آپ وہاں پہ؟ نہیں، ابھی تو صورتحال کافی دلچسپ ہو گئی ہے، اور اس وقت تمام جو نظریں ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ ہیں کہ آیا الیکشن کمیشن جو ہے تو اب جو کل سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں آیا وہ اسی منعقد ہوتے ہیں کہ نہیں، آیا وہ الیکشن کمیشن جو اپنا پروسیس ہے جو کہ آج اسمبلی کا حال بھی اب اس الیکشن کمیشن کے عملے کے حوالے ہونا ہے، اور وہ تمام تیاری کریں گے تاکہ کل کا الیکشن منعقد ہو سکے۔ تو ابھی تک تو الیکشن ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن ابھی آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھنے کی صورتحال کیا نئے رخ اختیار کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جس طریقے سے اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے حکومت کے ساتھ، تو اگر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے تو کیا اب یہ دیکھنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے متبادل کینڈیڈیٹ ہیں آیا وہ ریٹائر ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتے تو پھر الیکشن ہوں گے، اور پھر الیکشن کی صورت میں اس وقت جو ابھی صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب پرانی صورتحال پہ چلی گئی ہے کہ اپوزیشن کے پاس 25 ہیں، اب ریزرو خواتین ہوتی تو اپوزیشن جو ہے تو 5 نشستوں کے لیے الیکشن لڑے گی، اور جبکہ پی ٹی آئی کے پاس 92 ہیں اور 92 کے ساتھ وہ 6 نشستوں پہ لڑے گی۔ تو آیا یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ اب یہ صورتحال کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کی تو یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس ریزرو سیٹوں کا حلف نہ ہونے دیں۔ ضیاء، اب یہ بتائیے گا موجودہ صورتحال کے بعد جب حلف برداری نہیں ہو سکی ہے تو اب کیا الیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ جی اب ہیلو جی ضیاء، جی اب یہ تمام صورتحال جو ہے تو اس وقت الیکشن کمیشن کی
ہی فیصلے پہ منحصر کرتا ہے کہ آیا وہ الیکشن ہونے دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سینیٹ کے الیکشن نہیں ہو پا رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا الیکشن کمیشن کا کہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا جو ریزرو سیٹوں کا جو فیصلہ تھا وہ نہیں آیا تھا، لیکن اب فیصلہ آ گیا۔ اب نئی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ علی امین نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے اسٹے آرڈر بھی مانگا ہوا ہے، اور اس کی بھی جو ہیئرنگ ہے وہ کل ہے۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تو یہی تھی کہ اس کو جو اور حل برداری ہے اس کو روکا جا سکے۔ اب یہ بھی صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپوزیشن کو یہ معلوم تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے تو یہی اسٹریٹجی اپنائے گی۔ تو ضیاء، سینٹ الیکشن تو کل ہے، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کب تک آگاہ کیا جائے گا اس سے متعلق؟ جی یہ تو ابھی چند گھنٹوں میں ہی صورتحال واضح ہو جائے گی، چونکہ ابھی نئی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سامنے آئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی اس نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا اور صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری سے بھی رجوع کیا تھا کہ آپ اجلاس بلائیں، اور اجلاس بلا کر ریزرو سیٹوں پہ جو خواتین نوٹیفائی ہو چکی ہیں ان کا جو ہے ان کی حلف برداری ہونی چاہیے۔